السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور وہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ اس سورہ ریفرنس سے اس کا نام جو ہے سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ حروف مقطعات ہیں، کیونکہ ان کو الگ الگ توڑ کے پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے وہ ہمیں کلیئرلی معلوم نہیں ہے، وہ متشابہات میں سے ہے، تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے، ایک دعویٰ کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کتاب کے اندر، اور اس کے اندر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ اس وقت اگر کوئی دنیا کا انسان ہمیں نہیں بھی دیکھ رہا کوئی گناہ کرتے ہوئے، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ ان کو جو بھی اللہ نے دیا ہے، وہ پیسوں کی صورت میں بھی رزق، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس کو ہم کرتے ہیں، وہ ان لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو ان سے پہلے نازل ہوا ہے، اور جو ان کے اوپر نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جس دن ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ اس کے بعد جو ہے کافروں کا ذکر ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کو آپ جتنا مرضی ڈرا لیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، وہ آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ ان کی جو ہے آنکھوں کے آگے ایک پردہ آ گیا ہے، اور انہی کے لیے شدید عذاب ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے اور کیا ان کے لیے غلط ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ذکر آتا ہے کہ جو ہے جو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں۔ دوسرا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو منافقوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے، اور وہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو استعمال نہیں کیا، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے، لیکن جو ہے لیکن وہ صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے، وہ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہدایت پہ ہوتے ہیں، اور اس میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیونکہ یہ بیماری ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، فزادہم اللہ مرضا۔ اس کے بعد جو ہے انہی لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے، شدید تکلیف دہ، المناک تکلیف دہ عذاب ان کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا کہ تم جو اللہ کی زمین ہے اس کے اوپر فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جو ہیں وہ فساد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ تو صحیح راستے پہ ہیں، لیکن اصل میں ان کی آنکھوں پہ اللہ نے کیونکہ پردہ ڈال دی ہے، اس لیے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ وہ تو ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بیوقوف لوگ ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اصل میں اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس ہدایت کو وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جب ان کے جو اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ تو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایسے جھوٹا ہوتا ہے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اصل میں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی ان کو جو سرکشی ہے ان کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ان کو موقع دے دیا ہے کہ وہ اپنی سرکشی پہ پکے ہو جائیں۔ تو اس میں بیسیکلی یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت چند دنیاوی فائدے کی خاطر انہوں نے دین کو بھیج دیا، انہوں نے ہدایت کو بھیج دیا، اور اس کے پیچھے اصل میں اس میں جو موقع محل ہے وہ یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل سے تمام پیغمبر آئے ہیں، تو ابھی بھی جو پیغمبر ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، جبکہ وہ پیغمبر جو ہے وہ بنی اسماعیل سے آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اس کے اندر، وہ اس تکبر کے اندر اور اس چیز کے اندر وہ اللہ کی ذات کا، اللہ کے جو بھیجے ہوئے نبی جن کو وہ اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے تھے، وہ اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو اس میں کیا گیا۔ اور کچھ اگلی جو اس میں آیت ہے اس کے اندر اسی بات کو تھوڑا سا ایک محاورتاً اور سمجھایا گیا کہ جیسے بہت زوردار بارش ہو، اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے روشنی آئے تو وہ لے لیتے ہیں، اور لیکن پھر جیسے ہی وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو موت کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو موت
ان کے لیے جو ہے وہ اس دنیا کی آزمائش سے نجات ہوتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ جو ہے ان کی حالت اور بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر جو آخری جو جملہ ہے وہ ہمارے سب کے لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ ہمیں جب یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم لوگ وسائل اور ہمارے لیے اسباب کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی ذات کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلے دو رکوع کے بیسک جو مین ٹاپک ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ ظاہر بات ہے آپ اس کی ساتھ اس کو آپ رکھ کے جو ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اور جو میں نے شیئر کیے ہیں تفاسیر اس میں کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ باقی وقتاً فوقتاً میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ میں آج کے دن میں پورا سپارہ مکمل کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔